بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سبھی کیسے ہیں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم عربی زبان میں مبتدا خبر کے جملے کیسے بنا سکتے ہیں۔ تو آئیے بغیر کسی دیری کے آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نئے ہیں ہمارے چینل پر تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر سکتے ہیں۔ آئیے ہم آج شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا ہے ہمارا، اس کو ہم بول دیتے ہیں معرفہ اور نکرہ۔ معرفہ اور نکرہ کا بیان کیا ہے؟ عربی زبان میں دو چیزیں بہت اہم ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے معرفہ اور ایک ہوتا ہے نکرہ۔ بات کلیئر ہے؟ تو معرفہ اور نکرہ کیا چیزیں، اس کو آج ہم ڈیٹیل کے ساتھ میں ڈسکس کرنے والے ہیں۔ یہ ہماری نکرہ ہے اور یہ ہمارا معرفہ ہے۔ دیکھیے معرفہ کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ معرفہ ایسے اسم کو بولتے ہیں۔ معرفہ کس کو بولتے ہیں؟ ایسا اسم جو الف لام کے ساتھ آتا ہو، جو کس کے ساتھ آتا ہو؟ الف کے ساتھ آتا ہو اور لام کے ساتھ آتا ہو۔ تو ایسا اسم جو الف لام کے ساتھ آتا ہو، جیسے میں یہاں پر بول دوں، مثال کے طور پر جیسے میں بولوں آپ سے، جیسے کہ الولد، الرجل، العالم، القلم۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں گے، یہاں پر یہ جو دیکھو الف لام آیا ہوا ہے، الرجل، العالم پر بھی الف لام آیا ہوا ہے، القلم پر الف لام آیا ہوا ہے۔ دراصل جو یہ الف لام آ رہا ہے یہی اس کو معرفہ بنا رہا ہے۔ تو جو بھی اسم معرفہ ہوتا ہے، ہمیشہ یاد رکھیں گے، جو بھی اسم معرفہ ہوتا ہے اس پر کبھی بھی لاسٹ میں دو زبر، دو زیر، دو پیش نہیں آتے۔ تو لاسٹ میں کیا نہیں آتے؟ دو زبر نہیں آتے، دو زیر نہیں آتی اور دو پیش نہیں آتا، کبھی نہیں آتے۔ یہ بات یاد رکھیں گے آپ ہمیشہ۔ یعنی اگر میں بولوں العالم تو مجھے کہنا پڑے گا العالم۔ مجھے کیا بولنا پڑے گا؟ مجھے بولنا پڑے گا العالم۔ یہاں پر میں اگر دو پیش لے آتا ہوں العالمون تو یہ غلط ہو جائے گا۔ تو جب شروع میں الف لام آ جاتا ہے تو پھر ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ اس پر کیا نہیں آئے گا؟ اس پر کبھی دو پیش نہیں آئیں گے، صرف ایک پیش سے ہی کام چلائیں گے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ ہے معرفہ کی پہچان۔ اگر ہم بات کریں نکیرہ کی، تو نکیرہ ایسا اسم ہوتا ہے جس پر شروع میں الف لام نہیں ہوتا۔ ایسا اسم جس پر کیا نہیں ہوتا؟ جس پر الف لام نہیں آتا، جس پر الف لام نہ ہو۔ ٹھیک ہے نا؟ نکیرہ پر دو زبر بھی آ سکتے ہیں، دو زیر بھی آ سکتی ہیں، دو پیش بھی آ سکتے ہیں۔ نکیرہ پر دو زبر، دو زیر، دو پیش آ سکتے ہیں۔ جیسے یہاں پر ادھر دھیان دیں گے، یہاں پر جیسے ہے آپ کا، جیسے یہاں پر ہے الولد، جیسے یہاں پر ہے القلم، جیسے یہاں پر ہے العالم، تو یہاں پر میں کیا بولوں گا؟ الولد کو بول دوں گا میں ولدن۔ کیا بول دوں گا؟ ولدن۔ اور یہاں پر دو پیش بھی آئیں گے، ولدن، رجلن، تو رجلن۔ ویسے ہی عالمن، ویسے ہی قلم، قلم۔ بات کلیئر ہے؟ تو نکرہ پر دو زبر، دو زیر، دو پیش آ سکتے ہیں۔ تو اس بار اس کو اچھے سے کر کے دیکھیں گے۔ تو نکرہ ایک ایسا اسم ہوتا ہے، یہاں پر لکھا ہوا ہے نکرہ ایک ایسا اسم ہوتا ہے جس پر الف لام نہ ہو۔
نکرہ پر دو زبر، دو زیر، دو پیش آ سکتے ہیں، جیسے ولدن، رجل، عالم اور قلم۔ یہ بات میرے خیال سے آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم نکرہ اور معرفہ پڑھ کیوں رہے ہیں؟ دیکھیے عربی زبان میں ایک چیز ہم پڑھتے ہیں مبتدا اور خبر۔ مبتدا خبر کے جملے بناتے ٹائم ہمیں معرفہ نکرہ کا بہت خیال رکھنا پڑتا ہے۔ جب ہم کسی بھی اسم کو نکرہ لاتے ہیں تو ہمیشہ اس نکرہ لانے کے وجہ سے ہم اس کے ساتھ میں ہے کا یا پھر ہے کا ترجمہ کرتے ہیں۔ جیسے مجھے کہنا ہے کہ قلم نیا ہے تو میں یہاں پر القلم لے کر کے آیا، اور نیا ہے تو میں پھر نئے کی عربی جدید لے کر کے آؤں گا اور اس کو میں نکرہ لے کر کے آؤں گا، تو یہ بن جائے گا القلم جدید۔ تو یہاں پر جو جدید پہ جو یہ دو پیش لے کر کے آ رہا ہوں میں، دراصل اس کی وجہ سے ہے کا ترجمہ پیدا ہوا ہے۔ اس کی وجہ سے کیا ہوا ہے؟ اس کی وجہ سے ہے کا ترجمہ ہوا ہے۔ اگر میں یہاں پر جدید کو بھی الف لام کے ساتھ لے کر کے آؤں اور میں بول دوں القلم الجدید، تو پھر اس کا ترجمہ ہم ہے نہیں کریں گے، القلم الجدید، تو پھر اس کا ترجمہ ہم ہے کا ترجمہ نہیں کریں گے، پھر اس کا ترجمہ بن جائے گا نیا قلم۔ کیا بن جائے گا؟ نیا قلم۔ لیکن قلم نیا ہے تو اس کے لیے پھر مجھے سینٹینس اپنا جملہ کچھ اس طرح کا بنانا پڑے گا، جیسے القلم جدید ہے، تو اس جملے کی طرح مجھے جملہ بنانا پڑے گا۔ میرے خیال سے بات آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو اس طرح کے جملے میں جو پہلے والا جو لفظ ہے، میں کیا بول رہا ہوں، جو پہلے والا لفظ ہے یعنی القلم، تو القلم کو میں بول دوں گا مبتدا۔ القلم کو کیا بول دوں گا میں؟ مبتدا۔ اور جو دوسرے والا لفظ ہے جدید، اس کو میں بول دوں گا خبر۔ اس کو میں کیا بول دوں گا؟ خبر۔ تو کیا میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کیا کہ مبتدا جو ہوتی ہے، مبتدا معرفہ ہوتی ہے؟ مبتدا کیا ہوتی ہے؟ معرفہ ہوتی ہے۔ کیا میں یہ بات بول سکتا ہوں کہ خبر نکرہ ہوتی ہے؟ خبر کیا ہوتی ہے؟ خبر نکرہ ہوتی ہے۔ تو یہ بات آپ یاد رکھیں گے کہ مبتدا معرفہ ہوتی ہے اور خبر نکرہ ہوتی ہے۔ جیسے مجھے کہنا ہے کہ گاؤں بڑا ہے، تو گاؤں بڑا ہے، گاؤں کی عربی آتی ہے القریہ۔ گاؤں کی عربی کیا آتی ہے؟ القریہ۔ القریۃ مانے گاؤں، القریۃ مانے گاؤں۔ گاؤں بڑا ہے، القریہ مؤنث ہے، تو میں اب اس کی خبر لے کے آؤں گا جو کہ نکرہ آئے گی، اور بڑے کے لیے آتا ہے کبیر، اب میں اس کو لے کے آؤں گا کبیرۃن، کیونکہ میرا جو مبتدا ہے وہ مؤنث ہے، تو ترجمہ کریں گے القریۃ کبیرۃن، اور اس کا ترجمہ ہو جائے گا گاؤں بڑا ہے، گاؤں بڑا ہے۔ کوئی دقت یہاں تک؟ تو اسی کو بولتے ہیں مبتدا۔ تو ہم نے دو باتیں پڑھی ہیں، معرفہ کیا ہوتی ہیں، نکرہ کیا چیز ہوتی ہے، اور پھر مبتدا خبر کیا ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید رہے گی۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں، اور اپنے دوستوں کو بتا بھی سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں کچھ اور بہت امپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ ٹاپک لے کر کے آئیں گے، ٹھیک ہے نا؟ فی الحال کے لیے بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔